قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. ابو شعثاء سے روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہا کیا ہم اپنے امیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاں باتیں کرتے ہیں ان کے خوش کرنے کو، جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کو نفاق سمجھتے تھے کہ کل کے درس میں تھا کہ زبان کی حفاظت، یعنی فتنہ کے وقت اپنی زبان کو روکے رکھنا اور جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. زبان تو ایسی چیز ہے، اسی ہر وقت جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے. تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے سوال پوچھا گیا، فتویٰ لیا گیا کہ جب ہم تو امیروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن جو باہر نکلتے ہیں تو ان کے خلاف کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نفاق ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کو نفاق سمجھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی عمدگی میں یہ ہے کہ جو چیز کام نہ آئے اس کو ترک کر دے. ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جو لا یعنی بات ہو، بے مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضول بات، وہ چھوڑ دے. یعنی جو چیز حرام یا مکروہ ہو اس کا ترک ہر مسلمان کو ضروری ہے، ہاں اس کا اسلام عمدہ ہو یا نہ ہو، لیکن عمدہ اور اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو بیکار اور غیر مفید بات کو بھی چھوڑ دے اگرچہ وہ حرام یا مکروہ نہ ہو، یعنی مباح ہو، لیکن اس کے کرنے میں عقبا کا فائدہ نہ ہو. اس لیے کہ ایسی بات میں مفت وقت ضائع ہوتا ہے، اور وقت سے بہتر اور پیش بہار چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے اور اس کو لہو لعب اور کھیل اور لغو میں کھوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اشرفیہ اور جواہرات اور عمدہ پیش قیمت لباس دریا یا کنویں میں ڈالے. اور کیا پیسہ اس نے اکٹھا کیا یا سونا چاندی اور جو قیمتی اشیاء ہیں وہ ان کو اکٹھا کرے، پھر ان کو کنویں میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے. یہ حدیث ایک عمدہ اصل ہے علم اخلاق کے لیے. تمام نصائح کا خلاصہ اس حدیث میں ہے. سچ تو یہ ہے کہ صرف یہ حدیث آدمی کے عمل کرنے کے لیے عمر پر کافی ہے، اور ساری عمر گزر جاتی ہے مگر اس حدیث پر پورا عمل نہیں ہو سکتا. ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ فضول ہو جاتا ہے، لغو اور بیکار جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. اگرچہ اس میں عقبا کا مواخذہ نہ ہو مگر اس کا نقصان ہوتا ہے. اگر اس کے بدل ذکر الہی یا تعلیم جو دین کا علم ہے اگر وہ تعلیم میں مصروف ہو تو کس قدر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا. گویا اس نے اپنے فائدے کو بالکل ڈبو دیا، جیسے اس نے روپیہ پیسہ کو ڈبو دیا، اس طرح اس نے ایک وقت جو ہے جو سب سے قیمتی چیز وقت ہے تو وقت کو اس نے ڈبو دیا اگر اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو دوسری حدیث میں ہے کہ اہل جنت حسرت نہ کریں گے. جب آدمی جنت میں چلا جائے تو اس کو پھر افسوس کس چیز کا؟ تو وہ افسوس نہیں کریں گے، لیکن مگر ایک چیز پر وہ بھی افسوس کریں گے. جنتی بھی جنت میں جانے کے باوجود بھی وہ ایک چیز پر ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو بغیر ذکر الہی کے وقت گزرا. وہ خواہش کریں گے کاش کہ جو ہم نے وہ وقت ضائع کیا تھا اس میں بھی ہم ذکر الہی کرتے. حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث نصف اسلام ہے اور نصف میں دوسری سب حدیثیں. اور ابن ابی زیاد نے کہا کہ یہ حدیث اور دوسری جو
یہ حدیث کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں ہوتا جب تک کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہے۔ تیسری یہ حدیث کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک بات کہے یا چپ ہو جائے۔ تو نکالا ان دونوں کو بخاری اور مسلم نے۔ اور چوتھی حدیث جو ہے یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کر۔ پھر پوچھا تو پھر یہی فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ تو اس کو بھی امام بخاری نے نکالا۔ بڑی اصل ہے اخلاق کی یہ جو حدیثیں ہیں، یہ بڑی اصل ہے اخلاق کی اور جڑ ہے تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی، کہ اگر آدمی جو ہے ان چار جو حدیثیں ہیں ان پر عمل کر لے تو جو ہے دنیا کے بھی بھلائی اور آخرت میں بھی اس کو بھلائی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ مترجم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اس کے راوی سے کہا ہے یعنی من حسن اسلام الماری ترکہ ما لا یعنیہ، اور یہ حدیث اکیلی کافی ہے، شامل ہے ان تینوں حدیثوں کو بھی۔ کس لیے کہ جب بیکار بات چھوڑ دینا اسلام کی عمدگی کا باعث ہوا تو بری بات کا چھوڑنا بطریق اولا جو ہے وہ ضرور ہوا، اور غصہ برا ہے، اسی طرح بری بات منہ سے نکالنا نقصان ہے۔ تیسری اور چوتھی حدیث میں آ گئی، اسی طرح پہلی حدیث بھی اس میں داخل ہے، اس طرح سے کہ مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی آدمی وہی جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو فرمایا کہ اگر جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہتا تو برا اور مذموم ہے، بس اسے اجتناب اور پرہیز واجب ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث کافی ہے عمل کرنے کے لیے۔ ابو داؤد نے کہا کہ یہ ربع ہے، یعنی یہ چوتھا حصہ ہے اسلام کا، اور میرے نزدیک تو یہ کل اسلام ہے۔ مترجم کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک کل اسلام ہے اور سب باتوں کو شامل ہے۔ آپ بیکار باتوں میں وہ باتیں تمام آگے جن میں نہ عقبہ کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، جیسے بے ضرورت کلام کرنا، بے ضرورت کسی چیز کا کھانا یا پینا، تمام کھیل کود اور لغو حرکات۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کی بقا دنیا میں چند روز ہے اور معلوم نہیں کوچ کا وقت کب آ پہنچتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ تو نہیں کہ کس وقت جو میرا وقت آ جائے موت کا، تو اس فکر میں رہے، پر یہاں تک ہو سکے اپنے اس گھر کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے سامان اکٹھا کرے۔ اصل گھر ہمارا جنت ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اور جس کے ذہن میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، اصل ٹھکانا ہمارا جنت ہے، تو پھر آدمی جو ہے یہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، پھر بے وجہ دوسروں سے بحث مباحثہ نہیں کرتا، پھر جو ہے دوسروں کی غیبت بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو آخرت کا ہر وقت جو ہے وہ فکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ نے سنا میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔